بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، انفامور۔ پہلی ملاقات ملیشیا میں ہوئی تھی۔ دلکش ایک مارکیٹ میں جاب کرتی تھی۔ محراب ملیشیا گھومنے گیا تھا۔ پہلی نظر دلکش کو دیکھا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھ ہو گیا، ہائے یہ لڑکی، بلا دنیا میں اتنی خوبصورت لڑکی بھی ہو سکتی ہے۔ دلکش کاؤنٹر پہ کھڑی تھی۔ محراب جیسے اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ سامنے مارکیٹ سے گلاب کا پھول لیا، کاؤنٹر پہ چلا گیا، دلکش کے سامنے گلاب کا پھول رکھا۔ دلکش آہستہ سے بولی، سر آپ صرف ایک گلاب خریدیں گے؟ محراب نے دلکش کی طرف دیکھا، ہاں کسی گلاب کے لیے یہ گلاب ہے۔ محراب نے پیسے دیے، دلکش نے پھول پیک میں ڈالا، محراب کی طرف بڑھایا۔ محراب مسکرا کر بولا، یہ پھول آپ کے لیے ہے، میری طرف سے، پہلا محبت کا گفٹ۔ دلکش حیران ہو گئی، پاس کھڑے سب لوگ حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ دلکش محراب کی طرف دیکھ کر غصے میں بولی، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ محراب نے انکار میں سر ہلایا، پاگل نہیں ہوا، محبت ہوئی ہے آپ سے۔ اتنے میں مارکیٹ کے مینیجر آیا، سر آپ یہاں ایسا نہیں کر سکتے، آپ پلیز میڈم سے سوری کریں اور مارکیٹ سے باہر جائیں۔ محراب دلکش کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے میں معافی مانگ لیتا ہوں، مارکیٹ کے باہر تو کر سکتا ہوں نا اظہار اپنی محبت کا۔ مینیجر خاموش رہا۔ محراب نے سوری کیا، دلکش خاموش رہی۔ دلکش کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ محراب گلاب کا پھول وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ رات 8 بجے چکے تھے۔ دلکش مارکیٹ سے باہر آئی، اپنی کار میں بیٹھنے لگی۔ محراب پاس آیا، بڑے بال، خوبصورت مونچھیں، چھوٹی سی داڑھی، مسکراتا ہوا دلکش کی جانب دیکھنے لگا۔ اب تو آپ کو پھول دے سکتا ہوں نا؟ محراب آہستہ سے بھگوان سے ڈرے، مسٹر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ محراب دلکش کی جانب دیکھنے لگا، آپ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ دلکش آہستہ سے بولی، نہیں میں ہندو ہوں، انڈیا سے۔ محراب اداس سا ہو گیا، پڑ گیا سیاپا۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ پلیز یہ پھول تو رکھ لیں۔ دلکش نے پھول پکڑا، خوش، اب میں جا سکتی ہوں؟ محراب آہستہ سے بولا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، کل پھر ملیں گے۔ اچھا سنیں، کیا آپ اپنا نمبر دے سکتی ہیں؟ دلکش کار میں بیٹھی، پاگل انسان، پتہ نہیں کہاں سے پیچھے پڑ گیا۔ محراب اپنے ہوٹل گیا، ہائے ربا کتنی سونی کڑی ہے، لیکن ہے انڈین، دوسرا ہے بھی ہندو، کوئی بات نہیں، محبت اندھی ہوتی ہے۔ دلکش اپنے کمرے بیٹھی تھی، سر میں درد ہو رہا تھا، بخار بھی تھا، ایک صحت ٹھیک نہیں، اوپر سے اس پاگل نے دماغ خراب کر دیا۔ آج بنا کچھ کھائے سو گئی۔ دوسرے دن وہ مارکیٹ نہیں آئی۔ محراب مارکیٹ آیا، لیکن دلکش نہیں تھی۔ سب سے پوچھنے لگا، وہ لڑکی نہیں آئی۔ مینیجر پاس آیا، غصے سے بولا، سر اگر آپ نے اپنی یہ گھٹیا حرکتیں بند نہ کی تو ہم پولیس کو کال کریں گے، پلیز آپ دوبارہ اس لڑکی کے لیے یہاں نہ آئیے، یہ آپ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ محراب خوش ہو گیا، اداس بیٹھا تھا، پارک میں کھڑا تھا، میرا ویزا ختم ہونے میں صرف 15 دن باقی ہیں، میں دلکش کو کھونا نہیں چاہتا، دلکش کو ہم سفر بنانا ہے مجھے، لیکن کیا کروں، نہ اس کا نمبر ہے، نہ اس کو کوئی ایڈریس ہے پاس، کہاں ڈھونڈوں اسے، نہ بھوک تھی نہ سکون تھا، عجیب سی بے چینی ستا رہی تھی۔ یہ محبت کا پہلا مقام تھا، یہاں دل بے تحاشا تڑپتا ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے۔ دلکش کہاں جانتی تھی کوئی پاگل اس کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ دلکش دوسرے دن مارکیٹ آئی، اس کو بہت تیز بخار تھا، کاؤنٹر پہ کھڑی تھی، سر چکرا رہا تھا۔ مینیجر پاس آیا، میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ دلکش آہستہ سے بولی، بس کچھ دن سے بخار ہے۔ مینیجر بولا، باس کہہ رہے تھے آپ کو جاب سے نکال دیں، آپ بہت چھٹیاں کرتی ہیں۔ دلکش ہلکا سا مسکرائی، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں سر، میں اب چھٹی نہیں کروں گی۔ مینیجر آہستہ سے بولا، اپنا خیال رکھیں۔ مینیجر گیا تھا کہ محراب آ گیا، یا میرے خدایا، 2 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میرا دل کتنا تڑپ رہا تھا آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، میں تڑپ گیا تھا، مجھے نہ رات کو نیند آتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، بس آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ محراب بولتے جا رہا تھا، دلکش خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، پلیز آپ مجھے تنگ نہ کریں، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتی، آپ چلے جائیں۔ محراب کچھ کہنے لگا، دلکش غصے میں بولی، پلیز۔ محراب خاموش ہو گیا، باہر چلا گیا، اپنی کار میں بیٹھا تھا، عجیب لڑکی ہے، محبت کو سمجھتی ہی نہیں، چلو کوئی بات نہیں، سمجھ جائے گی، 8 بجے باہر آئے گی تب بات کر لوں گا اس سے۔ محراب کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ مینیجر پاس آیا، میڈم دلکش باس کہہ رہے تھے آپ کل سے جاب پہ نہ آئیں، آپ کو جاب سے نکال دیا ہے۔
دلکش کچھ کہنے لگی، پھر خاموش ہو گئی، اپنا بیگ اٹھایا، غصے سے باہر آ گئی۔ دلکش اپنی کار کی طرف جا رہی تھی کہ سر چکرانے سے گر گئی۔ محراب دوڑتا ہوا پاس گیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ دلکش بے ہوش ہو چکی تھی۔ محراب نے باہوں میں اٹھایا، اپنی کار میں بٹھایا، اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اس کو بہت تیز بخار ہے، بلڈ پریشر بھی بہت لو ہے۔ ڈاکٹر بولا آپ کا کیا رشتہ ہے ان سے؟ محراب پہلے خاموش رہا، پھر بولا وائف ہے میری۔ ڈاکٹر محراب کی طرف دیکھ کر بولا بہت لاپرواہ انسان ہیں آپ۔ اچھا یہ میں نے کچھ میڈیسن لکھی ہیں، جائیں آپ لے کر آئیں۔ دلکش بے ہوش پڑی ہوئی تھی، انجیکشن وغیرہ لگائے گئے۔ محراب پاس بیٹھ گیا، دلکش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ملائم سے خوبصورت بال چہرے پہ تھے، اپنے ہاتھوں سے دلکش کے بال ہٹائے۔ کتنا پیارا بنایا ہے اللہ نے آپ کو۔ ڈاکٹر آیا، دلکش کا چیک اپ کیا۔ محراب آہستہ سے بولا ڈاکٹر کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے تسلی دی نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، کچھ ٹائم تک ان کو ہوش آ جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ دلکش نے پانی مانگا۔ محراب نے دلکش کو آواز دی، دلکش۔ دلکش نے آنکھیں کھولی، جسم جیسے بے جان سا تھا۔ سامنے محراب کھڑا تھا۔ دلکش چلانا چاہتی تھی لیکن اتنی طاقت نہیں تھی جسم میں۔ آہستہ سے بولی مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ محراب پاس بیٹھا تھا، پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا۔ دلکش ہم ہسپتال میں ہیں، پاگل بے ہوش ہو کر گر گئی تھی تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ شکر ہے اللہ کا آپ کو ہوش آ گیا۔ دلکش کچھ کہنے لگی، اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ دلکش کا بی پی چیک کیا۔ کیا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ دلکش آہستہ سے بولی اب کچھ ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر محراب کی طرف دیکھ کر بولا میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، اپنی وائف کا خیال رکھا کریں، 2 دن بعد دوبارہ مجھے چیک اپ کروائیں، ضرور آئیں۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ دلکش محراب کی طرف دیکھنے لگی، کیا بتایا تم نے ڈاکٹر کو؟ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ محراب آہستہ سے بولا چھوڑو اس بات کو، چلو اب گھر۔ دلکش بولی میں چلی جاؤں گی، آپ چلے جائیں اب یہاں سے۔ محراب مسکرایا، آپ کو تو اب زندگی بھر نہ چھوڑ سکتا ہوں، کوئی ضد نہیں۔ دلکش کو سہارا دیا، چلے میرے ساتھ۔ دلکش اسے کیا کہتی اب، وہ تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ محراب کے ساتھ کار میں بیٹھی، محراب سے کہنے لگی پلیز آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ دلکش جان چھڑانا چاہتی تھی محراب سے، لیکن نہیں جانتی تھی یہ سفر اب بہت لمبا ہونے والا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ محبت ان کے ساتھ آگے کیا کرنے والی ہے، نہیں جانتی تھی یہ محبت کا سفر بہت کچھ دکھانے والا ہے۔ محراب اپنے ہوٹل میں لے گیا۔ دلکش خاموش تھی۔ محراب پاس بیٹھا، آپ کے لیے میں جوس لے کر آتا ہوں۔ دلکش نے گھڑی کی طرف دیکھا، 2 بج رہے تھے رات کے، ابھی کیا ملے گا؟ محراب آہستہ سے بولا سب کچھ مل جائے گا۔ دلکش بولی نہیں مجھے کچھ نہیں پینا، بس مجھے سونا ہے، نیند آئی ہے بہت، پلیز آپ مجھے سونے دیں۔ دلکش کو محسوس ہو گیا تھا محراب ایک اچھا لڑکا ہے، بہت پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا۔ وہ کہیں نہ کہیں چاہنے لگی تھی محراب کو۔ محراب مسکرا کر بولا ٹھیک ہے آپ سو جائیں۔ دوسرے دن دلکش نیند سے بیدار ہوئی۔ محراب اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ دلکش حیران ہو کر دیکھنے لگی، محراب آپ کہاں جا رہے ہو؟ محراب نے دلکش کی جانب دیکھا، میرا ویزا ختم ہو گیا ہے، آج شام 5 بجے میں واپس پاکستان جا رہا ہوں۔ دلکش نے جب یہ سنا تو نہ جانے کیوں دل اداس سا ہو گیا۔ محراب کیا آپ رک نہیں سکتے؟ محراب نے دلکش کی آنکھوں میں دیکھا، کس کے لیے رکوں؟ آپ سے محبت ہوئی تھی، آپ نے بھی میری محبت قبول نہیں کی۔ دلکش خاموش ہو گئی۔ اچھا سنو، اپنا خیال رکھنا، آپ بہت اچھی ہو، دعا ہے آپ کو کوئی اچھا ہم سفر ملے، کیا پتہ دوبارہ ہماری ملاقات ہو نہ ہو۔ دلکش خاموش ہو گئی تھی۔ محراب پاس آیا، اچھا یہ بتاؤ آپ ہیلتھ کیسی ہے؟ دلکش کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا ہے، لیکن مجھے آپ کا چھوڑ جانا برداشت نہیں ہو رہا۔ محراب آہستہ سے بولا مجھے ایک دن جانا ہی تھا۔ دلکش نے محراب کا ہاتھ تھام لیا، یہ محبت ہے یا کچھ اور؟ آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی میں، اگر میں کہوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں زندگی بھر تو۔ محراب کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے خواب کو منزل مل گئی تھی۔ دلکش نے نہ چاہتے ہوئے بھی محراب کا ہاتھ چوم لیا۔ محراب نے ماتھے پہ بوسہ کیا، تم ہاتھ تھام لو تو وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دلکش کو محراب کی اس محبت پر رشک آ رہا تھا۔ دلکش نے محراب کی طرف دیکھا، کتنی خوش قسمت ہوں میں، مجھے بہت چاہنے والا انسان ملا۔ محراب نے دلکش کا ہاتھ تھاما۔ محراب بولا دلکش میں واپس پاکستان جا رہا ہوں، تم بھی واپس انڈیا چلی جاؤ،
میں تم کو پاکستان کا ویزا بھیجوں گا، ہم پاکستان میں دوبارہ ملیں گے۔ دلکش نے مہراب کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ مہراب، مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا اب؟ چند ہی دنوں میں آپ کے نام میں اپنی زندگی لکھ دی ہے۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا میں خود نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں آپ کے بنا اب نہیں جینا چاہتی۔ مہراب بولا، پریشان نہ ہو، ہم پھر ملیں گے، اب ہم کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایئرپورٹ پر کھڑے تھے، دلکش نے سینے سے لگایا، رونے لگی۔ مہراب، میں انتظار کروں گی، میں بھی کچھ دنوں میں انڈیا واپس لوٹ جاؤں گی، میری محبت کا مان رکھنا۔ مہراب نے ماتھے پہ بوسہ کیا، اپنا خیال رکھنا، ہم بہت جلد ملیں گے۔ پھر دیکھتے دیکھتے مہراب نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مہراب پاکستان پہنچ چکا تھا، وہ لاہور کی خوبصورت سڑکوں پہ تھا۔ گھر آیا، سب سے ملا، سب بہت خوش تھے۔ مہراب کی آنکھوں میں اب صرف دلکش کے خواب تھے۔ ادھر دلکش انڈیا واپس جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مہراب نے میسج کیا، میری دلکش کیا کر رہی ہو؟ دلکش پیار سے بولی، اداس ہوں، انڈیا آ گئی ہوں، لیکن آپ کے بنا اب دل نہیں لگ رہا، آپ جلدی کچھ کریں نا، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ مہراب محبت بھرے انداز میں بولا، میری جان تم اپنے ڈاکومنٹ بھیجو، میں ویزا اپلائی کرتا ہوں۔ دلکش کہنے لگی، میری جان کیا آپ انڈیا نہیں آ سکتے؟ مہراب نے لمبی سانس لی، نہیں دلکش، انڈیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں وہاں نہیں آ سکتا، بس میں آپ کا ویزا اپلائی کرتا ہوں، آپ آ جائیں۔ دلکش اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ماں پاس۔ دلکش، تمہارے پاپا نے ایک رشتہ دیکھا ہے، پنڈت کا بیٹا ہے، اجے کمار نام ہے اس کا، تم لڑکے سے مل لو، ہم بات آگے بڑھائیں۔ دلکش نے ماں کی طرف دیکھا، ماما آپ میرے لیے کوئی رشتہ نہ دیکھیں، مجھے میرا جیون ساتھی مل چکا ہے۔ ماں بیس بیٹھی، کون ہے وہ؟ اپنی ذات کا ہے، ذات پات کیا ہے اس کی؟ دلکش آہستہ سے بولی، ماما وہ پاکستان کا ہے، مسلم ہے۔ ماں غصے سے بولی، رام رام، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اپنی زبان بند کر لو، نرک میں جلو گی، چپ ہو جاؤ۔ دلکش بولی، ماما میں نے پہلی بار کسی مرد کو اتنا اچھا پایا ہے، وہ عزت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے اس کو اسلام میں عورت کا مقام بہت بڑا ہے، وہ مجھے شہزادی کہتا ہے ماما جان۔ ماما غصے سے بولی، تم باولی ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دلکش بولی، امی یہی سچ ہے، میں اب مہراب کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ ماں ڈرتے ہوئے بولی، پولیس والوں کو پتہ چلا تو تم کو مار ڈالیں گے، اپنی زبان بند کر لے۔ دلکش اب کہاں جی سکتی تھی مہراب کے بنا؟ عشق کی یہ آگ، اب اس کا دل مہراب کا دیوانہ ہو چکا تھا، وہ مہراب کے بنا اب سانس بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ مہراب کو فون ملایا، میری جان جلدی کچھ کریں، گھر والے میری شادی کی بات کر رہے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اب میرے ساتھ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مہراب نے تسلی دی، میری جان کچھ نہیں ہوگا، تم کو پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، تم کو مر کر بھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ میری بات ہوئی تھی ایمبیسی میں، جلد ویزا آ جائے گا۔ دلکش کے باپ کو پتہ چل چکا تھا دلکش کسی مسلمان لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ باپ ہندو برہمن تھا، وہ مسلمان کے سخت خلاف تھا، وہ دلکش کو مار بھی سکتا تھا۔ دلکش کی ماں سے کہنے لگا، کل اسے کہو میرے ساتھ مندر چلے، وہاں پنڈت اس کو گنگا و شام سے نہلائیں گے، اسے پوتر کریں گے، اس کے دل میں مسلمان کی محبت ہے۔ دلکش نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ مندر میں گئی، سب کے سامنے اس پہ گنگا کا پانی ڈالا گیا، نہ جانے کیا کیا منتر پڑے۔ دلکش کی آنکھوں میں صرف مہراب کی تصویر تھی، من میں سوچ رہی تھی، مہراب مجھے بچا لو، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ادھر دلکش کے باپ نے فیصلہ کر لیا، کل صبح ہی اس کو کسی بھی پنڈت کے لڑکے کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ دلکش بہت پریشان تھی، گھبرا گئی، مہراب کو فون ملانے لگی، نمبر بند تھا، رونے لگی، مہراب مجھے بچا لو، کہاں ہو؟ رات کے 12 بج گئے تھے، وہ بہت پریشان تھی، سانس بند ہو رہی تھی، رو رہی تھی، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ مہراب کہاں ہو؟ اتنے میں میسج آیا۔ دلکش نے موبائل دیکھا، مہراب کا میسج تھا، میری جان آج صبح 4 بجے کی ٹکٹ ہے، آپ کی ریل گاڑی لاہور آئے گی، میں تم کو لاہور ملوں گا، جلدی سے ریلوے اسٹیشن پہنچو۔ دلکش کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی، سب سو رہے تھے، جلدی سے اپنا ضروری سامان لیا، وہاں سے بھاگ نکلی۔ پیدل چلنے کے بعد کچھ دور پہنچی تھی، ایک رکشے والا ملا، ریلوے اسٹیشن پہنچی، ریل گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ادھر گھر والوں کو پتہ چل چکا تھا دلکش گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ چند الفاظ لکھائی تھی، میں اس مذہب میں جا رہی ہوں جس میں عورت کو غلام نہیں سمجھا جاتا۔ باپ نے چٹ پڑا تو کہنے لگا، دلکش آج ہمارے لیے مر گئی۔ ریل گاڑی چل پڑی، وہ بے چین ہو رہی تھی، انڈیا کی دھرتی کو آخری بار دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، لاہور کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ خوش بھی تھی، مہراب سے ملے گی،
چند گھنٹوں کے بعد آواز سنائی دی۔ ہم لاہور اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں۔ نگاہیں محراب کو تلاش کر رہی تھی۔ گاڑی سے اتر کر باہر آئی۔ سب کچھ عجیب سا تھا۔ اس کی سم بند ہو چکی تھی۔ ہاتھ میں بیگ پڑا ہوا تھا۔ کسی سے موبائل لے کر محراب کو فون کیا۔ محراب میں لاہور پہنچ چکی ہوں۔ محراب مسکرا کر بولا، میری جان تم باہر کی طرف آ جاؤ، میں آتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، پریشان نہ ہونا، میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں۔ دلکش باہر کی جانب آئی۔ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ 11 بج گئے تھے۔ بیگ نیچے رکھا، محراب کی راہ دیکھنے لگی۔ پھر کچھ یوں ہوا، کسی نے اس کا بیگ چوری کر لیا۔ اس میں موبائل بھی تھا۔ دلکش چیخنے لگی، میرا بیگ کس نے چرا لیا؟ محراب کا نمبر بھی چلا گیا۔ اب میں کیا کروں؟ ادھر محراب ابھی تک ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا۔ دلکش انتظار کرتی رہی۔ محراب ریلوے اسٹیشن پہنچا، لیکن دوسری جانب تلاش کرتا رہا۔ کہاں چلی گئی ہے؟ کیسے رابطہ کروں اس کے ساتھ؟ شام کے 4 بج چکے۔ دلکش تھک ہار کر باہر روڈ پر آ گئی۔ تھوڑا دور جا کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ بہت اداس تھی۔ ادھر محراب ریلوے اسٹیشن تلاش کر رہا تھا۔ دلکش کہاں ہو میری جان؟ اندھیرا ہو چکا تھا۔ محراب تھک گیا تھا۔ دلکش سڑک کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ محراب کہاں ہو؟ میں کیسے تلاش کروں آپ کو؟ گاڑیاں پاس سے گزر رہی تھیں۔ محراب وہاں سے اٹھی، چلنے لگی۔ تھوڑی دور گئی، ایک ہوٹل کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نمبر بھی یاد نہیں محراب کا، میں کیا کروں؟ وہ ہوٹل کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ہوٹل میں بیٹھی ایک لڑکی دلکش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دلکش کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو آپ؟ دلکش نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، آہستہ سے بولی، میں انڈیا سے آئی ہوں، کسی نے میرا بیگ چوری کر لیا، میرا موبائل اسی میں تھا۔ ساری بات بتائی۔ لڑکی نے حوصلہ دیا، میرا نام شبنم ہے، تم پریشان نہ ہو، چلو میرے ساتھ۔ دلکش بولی، نہیں، میرا محراب مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے گا یہاں۔ شبنم پیار سے بولی، ہم آپ کو اس کے محراب کے تک لے جائیں گے، پریشان نہ ہو۔ اتنے میں ایک لڑکا آیا۔ آپ ہی کیا ہوا؟ شبنم نے بتایا، یہ دلکش ہے، اپنے دوست کو ڈھونڈ رہی ہے۔ شہزاد شبنم کا بھائی تھا۔ دونوں نے دلکش کو حوصلہ دیا۔ وہ تینوں ریلوے اسٹیشن گئے، محراب کو تلاش کرنے لگے۔ محراب ان کے پاس سے گزر گیا۔ کار پہ محراب تھک ہار کر واپس چلا گیا۔ دلکش رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ شبنم نے دلکش کو سنبھالا، ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، رات کافی ہو چکی ہے، ہم مل کر محراب کو ڈھونڈیں گے، پریشان نہ ہوں۔ شہزاد نے بھی حوصلہ دیا۔ دلکش کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے دلکش کا بہت خیال رکھا۔ ادھر محراب دلکش کی تصویر لیے اسے ڈھونڈنے لگا۔ دلکش کہاں چلی گئی ہو؟ دلکش ہار رہی تھی محراب کے بنا۔ شہزاد پاس آیا، دلکش پریشان نہ ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ دلکش خاموش رہی، آہستہ سے بولی، مجھے محراب کے پاس جانا ہے۔ 4 ماہ گزر گئے تھے۔ دلکش بہت بیمار ہو چکی تھی محراب کے بنا۔ رو رو کر اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ شبنم کے امی ابو سب پریشان ہو گئے، دلکش کو کچھ نہ ہو جائے، ہسپتال لے گئے۔ دلکش اداس بیٹھی رہی تھی۔ محراب کہاں ہو؟ شبنم نے پیار سے کہا، وہ مل جائے گا دلکش، ہمت رکھو۔ دیکھو پاگل، تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، وہ تم کو تلاش کرتے کرتے آ گیا، اس حالت میں تم کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ دلکش خاموش ہوتی۔ اتنے میں سامنے نظر پڑی، ہاتھ میں تصویر لیے کسی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا محراب تھا۔ دلکش نے محراب کو دیکھا، چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز بند ہو گئی۔ پھر زور سے آواز دی، محراب۔ دلکش کھڑی ہو گئی۔ محراب نے دیکھا اس کی دلکش کو چیخ چیخ کر رونے لگی۔ محراب دوڑتا ہوا آیا، محراب کو سینے سے لگا لیا، بچوں کی طرح چوبنے لگا۔ میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا تم کو میری جان، کہاں تلاش نہیں کیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دلکش نے گلے میں باہیں ڈال لی، مجھے اپنے سے ایک پل بھی اب جدا نہ کرنا۔ محراب نے آنسو صاف کیے، میری جان اب خود سے جدا نہیں کروں گا۔ دلکش کو اپنے گھر لے گیا، لیکن شبنم کے امی ابو نے کہا، دلکش اب ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر سے ہوگی۔ محراب مسکرا کر بولا، جی انکل بالکل، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے میری دلکش کا اتنا خیال رکھا۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شہزاد اداس تھا، شاید اسے دلکش سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ دلکش کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن خاموش تھا۔ دلکش محراب کے گھر گئی، سب سے ملاقات ہوئی، سب نے بہت پیار دیا دلکش کو۔ اب سب چاہتے تھے جلدی سے دونوں کی شادی ہو جائے۔ دلکش نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ رخصتی شبنم کے گھر سے ہوئی۔ دونوں بہت خوش تھے، آخر دونوں کو منزل مل گئی تھی، وہ بہت خوش تھے۔ محراب نے محبت سے دلکش کو نماز پڑھنا سکھاتا، اس کو اسلام کی خوبصورت باتیں بتاتا۔ دلکش کو ایک سکون سا ملتا تھا۔ وہ 5 وقت نماز پڑھنے لگی۔ زندگی بہت خوبصورت تھی، دونوں ایک دوسرے کی سانس میں سانس لینے لگے۔ دلکش کو شہزادی بنا لیا تھا محراب نے۔
محراب کبھی لیٹ آتا گھر تو دلکش بھوکی انتظار کرتی رہتی، محراب کے ساتھ ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ محراب بھی تو بہت عزت کرتا تھا اپنی دلکش کی، سینے لگا رکھتا تھا، جو کبھی سر درد بھی ہو جائے تو تڑپ جایا کرتا تھا۔ ہائے یہ محبت کے سفر، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، محبتوں کی زندگی جنت سی ہوتی ہے جو بہت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ابھی شادی کو 5 ماہ گزرے تھے، پھر ایک قیامت گزری ان پر۔ محراب بائک پر جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ جب یہ خبر دلکش کو ملی تو پاگل ہو گئی، بالکل خاموش۔ میت کے پاس بیٹھ کر مسکرا کر بولی، بہت تنگ کرتے ہو محراب، ملیشیا میں بھی ایسے ہی تنگ کرتے تھے، جب گم ہو گئی تھی تب بھی ایسا ہی کیا۔ مجھے پتہ ہے، بس مجھے ستانا ہے آپ نے۔ اٹھ جائیں، مجھے بھوک لگی ہے، یہ کھانا کھائیں۔ ہاتھ دھو کر کھانا لگا کر بیٹھ گئی، محراب آ جائیں۔ اب سب رو رہے تھے، محراب پاگل ہو چکی تھی، پل میں زندگی بدل گئی تھی، کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ دلکش کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا اس کا محراب اب نہیں رہا۔ وقت گزرنے لگا، سب نے کہا دلکش شادی کر لو، محراب کو گزرے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ دلکش اب مر جانا چاہتی تھی، بس پاگل سی ہو گئی تھی۔ پھر شبنم اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی دلکش کو۔ شہزاد پاس آیا، دلکش کو بہت سمجھایا، لیکن محراب کو وہ کب بھول رہی تھی۔ 7 سال گزر گئے، وہ آج بھی محراب کی یاد میں تھی۔ شہزاد بہت پیار کرتا تھا دلکش سے، وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ سب نے بہت سمجھایا دلکش کو، شہزاد سے شادی کر لو، زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ مجبور ہو گئی، تھک ہار کر ہاں کر دی۔ شادی کی تیاری ہونے لگی، شہزاد بہت خوش تھا، مہندی ہوئی، سب بہت خوش تھے۔ دلکش محراب کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، وہ وقت یاد آیا جب ملیشیا میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شرارتی سا، ضدی سا، بہت خیال رکھنے والا، کیسے اس نے اسے پھول دیا تھا۔ پھر جب بیمار ہوئی تھی کتنا خیال رکھا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی محراب کو یاد کر کے، پھر محراب کی تصویر کو ہونٹوں سے لگایا اور روح پرواز کر گئی۔ آنکھیں کھلی تھی، سامنے محراب کی تصویر تھی۔ میری جان، محبت میں صرف کسی ایک ہی ہو کر رہتے ہیں، محبت میں ملاوٹ نہیں ہوا کرتی۔ میری محبت صرف محراب کے لیے تھی، اس سے شروع ہو کر اس پہ ختم ہو گئی۔ سب معاف کرنا مجھے، محراب کے بنا میں زندہ تو رہ سکتی تھی، جی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے محراب کے پاس جا چکی ہوں، مجھے سب معاف کرنا۔ شہزاد، شبنم، سب گھر والے دلکش کے پاس کھڑے تھے، وہ محراب کے پاس جا چکی تھی۔ ہائے یہ محبت، یہ پیار، یہ وفائیں، ایسی محبت بہت نصیب والوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ دعا ہے کبھی کوئی اپنی محبت سے جدا نہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں پھر کبھی کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔